السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری۔ معزز برادران اسلام، وزیر عزت سامعین کرام، اس سے قبل ہم آپ سامعین کے سامنے 15 احادیث کا ترجمہ مختصر شرح کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ المستعان ایک عظیم حدیث ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اوصنی، آپ مجھے وصیت فرمائیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ فردد مرارا، تو اس آدمی نے اپنی بات جو ہے کئی مرتبہ دہرائی۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ جوش انتقام سے دل کا خون کھولنے کا نام غصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو، سوال کرنے والے کو بار بار غصہ نہ کرنے کی تاکید فرما رہے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غصہ برائی کی جڑ ہے، اور غصہ سے بچنا ہر نیکی کی اساس قرار دی گئی ہے، کیونکہ غصے کی بنا پر کتنے ہی لوگ بے جا گالی گلوچ، تہمت تراشیاں، قطع تعلقات، طلاق، خلا اور ناحق قتل و جان ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ غصہ جو ہے برائی کی جڑ ہے، برائی کی اساس ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو غصہ نہ کرنے کی ضروری تاکید فرمائی ہے۔ اور جب ایک انسان غصہ روک لیتا ہے تو یہ آدمی اس قسم کی ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے، جیسے گالی گلوچ سے بچ سکتا ہے، تہمت تراشیوں سے بچ سکتا ہے، قطع تعلقات سے بچ سکتا ہے، طلاق سے بچ سکتا ہے، خلا سے بچ سکتا ہے، ناحق قتل سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے دیگر برائیوں سے ایک انسان ایسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جب وہ غصے سے بچ جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دو عظیم باتوں پر مشتمل ہے۔ یہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، یہ دو عظیم باتوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، اسباب کو اختیار کرنے کا حکم، یعنی بہتر اخلاق بنانے کی مشق کرنے کے لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر حلم ہو، بردباری ہو، صبر و تحمل ہو، نفس پر قابو پانے والی چیزیں اس کے اندر ہو، اسی طرح سے قولی اور فعلی اذیتوں کو برداشت کرنے کی صفت اس کے اندر پیدا ہو۔ یہ پہلی چیز کہ ایک انسان کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے اندر حلم، بردباری، صبر و تحمل، نفس پر قابو پانے والی اور قولی اور فعلی اذیتوں کو برداشت کرنے کی صفت ایک مسلمان کو اپنے اندر پیدا کرنی ضروری ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے
وہ चाहता है कि मुझे आला अवसाफ की तौफीक मिल जाए, तो उसे चाहे कि जब भी उसे गुस्सा आए, जब भी वो गुस्सा हो, तो अपने अच्छे अखलाक, सब्र, ज़ब्त और आक़िबत अंदेशे की बिना पर गुस्सा पी जाया करे। इसी तरह से जो दूसरी चीज़ है वो है गुस्सा आ जाने के बावजूद उसके तकाजे पर अमल न करना। अगर इंसान को कभी कभार गुस्सा आ जाता है तो गुस्सा आने के बावजूद भी एक इंसान जो है गुस्से के तकाजे पर अमल न करे। गालिबन इंसान को जब गुस्सा आ जाता है तो इंसान के अंदर गुस्सा को रोकने की ताकत नहीं रहती है, इंसान फिर बेकाबू हो जाता है, खून जो है जोश मार रहा होता है। तो ऐसी सूरत में एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि गुस्सा पर काबू पाने के जो तकाजे हैं उनको रोकने से बहरहाल उसे कुदरत मैसर हो जाती है कि वो गुस्से पर काबू पा लेता है। लिहाजा एक इंसान को चाहे कि जब भी उसे किसी किस्म का कोई गुस्सा लाहिक हो जाए तो उसे चाहे उन अक़वाल और अमाल से परहेज़ करना ज़रूरी है कि जिनकी बिना पर एक इंसान गुस्सा करने पर आमादा होता है। हालांकि शरीयत इस्लामिया के अंदर इस किस्म की चीज़ों को कि जिनसे एक इंसान जो है गुस्से में आ जाता है, इस किस्म की चीज़ों को हराम करार दिया गया है। इसी तरह से एक इंसान जो है गुस्सा का इलाज गुस्सा आने से पहले करे, क्योंकि एक इंसान को जब गुस्सा आता है तो उसे चाहे कि अपने आप को सब्र व तहम्मुल का आदी बनाए और सब्र व तहम्मुल का पाबंद बनाए। जब एक इंसान को गुस्सा आ जाता है तो ऐसी सूरत में एक इंसान को कुछ बातों को मलहूज रखना ज़रूरी बन जाता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब एक इंसान को गुस्सा आ जाए तो गुस्सा आने के वक्त एक इंसान गुस्सा पी जाने की फजीलत को याद करे। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस सूरह आल इमरान आयत नंबर 134 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं, अल्लाह ताला इन नेककारों से मोहब्बत करता है। तो मालूम हुआ गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर का मामला फरमाने वाले से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। तो ये गुस्से की फजीलत हुई कि गुस्सा पी जाना, गुस्से पर काबू पा लेना, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत के हुसूल का ज़रिया है। और हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहलवान वो नहीं जो किसी को पिछाड़ दे, बल्कि फरमाया हकीकी पहलवान वो है जो गुस्सा आने के वक्त अपने नफ्स पर काबू पा ले। क्योंकि बहादुरी जो जिस्मानी क़ुव्वत है, बहादुरी वो नहीं होती जो एक इंसान को जिस्मानी क़ुव्वत है, बल्कि बहादुरी वो होती है कि इंसान जो है दिमागी क़ुव्वत हासिल कर ले। जो शख्स हालत ग़ज़ब में, गुस्से की हालत में भी अपने आप को हक़ का पाबंद रखता है, वही दरअसल बहादुर इंसान है। और जब भी एक इंसान को गुस्सा आए तो गुस्सा आने के वक्त वो अल्लाह की पनाह तलब करे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े ऐसी सूरत में जब एक इंसान को गुस्सा आए। इसी तरह से जब एक इंसान को गुस्सा आए तो उसे चाहे कि वो वज़ू करे, क्योंकि वज़ू की वजह से एक इंसान के गुस्से पर काबू हासिल किया जा सकता है। इसी तरह से जब भी एक इंसान को गुस्सा आए तो एक इंसान को चाहे कि अपनी हालत, अपनी हयात को तब्दील कर ले। यानी अगर एक इंसान खड़ा है तो उसे चाहे कि बैठ जाए, अगर बैठा है तो उसे चाहे कि लेट जाए। क्योंकि गुस्से के मामले में इंसानों की जो है 3 किस्में की गई है। गुस्से के मामले में इंसानों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहली किस्म वो लोग जो इस कदर गज़बनाक हो जाते हैं कि होशो हवास खो बैठते हैं और इन्हें अपने कौल फ़ेल तक का शुऊर और एहसास बाकी
نہیں رہتا۔ یہ پہلے قسم کی شخصیت ہیں، پہلے قسم کے لوگ ہیں کہ جو غصے کے معاملے میں تقسیم ہوئی ہے، ان میں سے پہلے قسم کے یہی لوگ ہیں کہ جو اس قدر غضبناک ہوتے ہیں کہ وہ غصے کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، اور پھر اپنے قول و فعل پر وہ طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنے قول و فعل کا شعور کا احساس کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم وہ ہے جو کسی بھی بات پر غصہ نہیں ہوتے ہیں، چاہے بات بڑی سی بڑی کیوں نہ ہو، تو ہر حال میں وہ غصہ نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم جو بوقت ضرورت غصہ ہوتے ہیں اور سبب ختم ہونے پر ہی ان کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تیسری حالت سب سے مناسب اور موزوں حالت ہے کہ اگر ایک انسان کو بوقت ضرورت غصہ آ بھی جاتا ہے تو سبب جو چیز جو ہے غصے کو بڑھاوا دینے کا ذریعہ بنی تھی، وہ سبب ختم ہونے کے بعد وہ کیا ہے، اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے، اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ اگر ایک انسان کو کسی دنیاوی اسباب کی بنا پر غصہ آتا ہے تو یہ قابل مذمت چیز ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق کی خاطر ایک انسان کو غصہ آتا ہے تو اس قسم کا غصہ جو ہے قابل مدح ہے، قابل ستائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر شرک کو دیکھنے پر موسیٰ علیہ السلام کے غضب ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے احادیث میں بھی اللہ کے نبی کے خاطر یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا، غصہ ہونا، آپ غضبناک ہوتے تھے۔ اسی طرح سے غصے کی جو ہے دو قسمیں ہیں، ایک ہے جبلی اور دوسرا ہے وہبی۔ بعض کسی بھی حالت، کسی بھی چیز کی بنا پر ایک انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے فرمایا تھا، تم میں دو خصلتیں ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ خصلتوں میں سے آپ کے اندر دو خصلتیں پائی جاتی ہے، فرمایا حلم و بردباری اور عدم استعجال۔ آپ حلیم ہیں، بردبار ہے، اور آپ اسی طرح سے جلد بازی ہر معاملات میں نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا، دونوں اخلاق پر میں پیدا کیا گیا ہوں یا میں نے انہیں از خود جو ہے حاصل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ان دونوں اخلاق پر تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا الحمدللہ، ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اپنے پسندیدہ اخلاق پر پیدا فرمایا ہے۔ تو ایک انسان کو چاہے کہ جب بھی اسے کسی سبب پر، کسی چیز کی بنا پر غصہ آتا ہے تو وہ ان اسباب کا اختیار کرے جن کی وجہ سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جایا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔